یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بد شکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا؟ مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے، جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراؤں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں۔ ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رت تک جا پہنچی، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف پڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔